لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو دیکھیں انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انسان کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی سے میری مراد کیا ہے؟ جانوروں میں اچھے اور برے اعمال والے نہیں ہوتے، سچے اور جھوٹے نہیں ہوتے، پاک اور ناپاک نہیں ہوتے، وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے، بہادر اور بزدل نہیں ہوتے. جو جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. غیرت مند اور غیرت لیس نہیں ہوتے. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی زندگی ہے، ایک مادی زندگی ہے، اور دوسرا کیا ہے اس کی زندگی کا؟ روحانی پہلو. جو روحانی زندگی ہے اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا ہے. مادی زندگی میں نیچر نے خود ہی آپ کو نیچر اکثر جگہ پہ سکھا دی ہوتی ہے. جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ماں باپ یا ڈاکٹر سکھا دیتے ہیں آپ کو. لیکن روحانی زندگی، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سکھائے بغیر انسان نہیں سیکھ سکتا. انسان کو روحانی طور پر، عملی طور پر نیچر کو فالو کرنے کے لیے خدائی احکام کا پابند رہنا پڑے گا. اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں بتا سکتا کہ فطرت کا راستہ کون سا ہے. انسان نہیں فیصلہ کر سکتے اس میں. اگر انسان فیصلہ کریں گے نا کہ نیچر کیا ہے عمل کے لحاظ سے، جسمانی زندگی کی بات نہیں کر رہا میں، روحانی زندگی کی بات کر رہا ہوں. دیکھو میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے، یہی مطلب ہے نا اس کا. یہ میرا کتا بہت اچھا ہے، کتے کا مطلب بہت اچھا کیا ہے؟ جو جیسے کتوں میں جو صفات ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے، اس میں کتا پن تھوڑا سا کیا ہے؟ زیادہ ہے یا تھوڑا کم ہے؟ یہی ہوگا نا. تو لیکن انسان کے جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے تو اس کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے. کس لحاظ سے اچھا ہے؟ کیریکٹر کا اچھا ہے، سخاوت، کنجوس نہیں ہے، غیرت مند ہے اور خوشامدی نہیں ہے. رسپیکٹ کرنا الگ چیز ہے، خوشامد الگ چیز ہے. دونوں دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں. استغنا پسندیدہ چیز ہے، تکبر بری چیز ہے. دیکھنے میں دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے، لیکن ایک انتہائی درجے کی بری چیز اور ایک انتہائی درجے کی پسندیدہ. استغنا کا مطلب لالچ نہیں ہے، تکبر کا مطلب دوسرے کو آپ کمتر سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری کوالٹیز اچھی یا بری صرف انسانوں میں پائی جاتی ہیں، جانوروں کے یہ بحث سرے سے ہے ہی نہیں. تو انسان کو ان چیزوں میں گائیڈنس کے لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا ہر چیز میں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اگر انسانوں پہ ڈال دیں گے تو اتنے اختلافات ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں سورج کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں آگ کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں اپنے ماں کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں گائے ہمیں بہت دودھ دیتی ہے، گائے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، وہ مقدس مخلوق ہے. کوئی کہے گا نہیں ہمیں بندروں کی عبادت کرنی چاہیے، کوئی کہے گا ہمیں کسی کی عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے. کوئی کہے گا خدا ہے، کوئی کہے گا خدا نہیں ہے. کوئی کہے گا فیملی سسٹم ہونا چاہیے، شادی بیاہ کا رواج ہونا چاہیے، بچے ہونے چاہیے. کوئی کہے گا نہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہونا چاہیے. کوئی کہے گا نہیں ہومو سیکسولیٹی ہونی چاہیے. اتنی آرا، اتنی رائے. کوئی کہے گا شراب لیگل ہونی چاہیے، کوئی کہے گا شراب انلیگل ہونی چاہیے. کوئی کہے گا ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی چاہیے. کوئی کہے گا نہیں بوڑھے ہو جائیں تو گورنمنٹ کے حوالے کر دینا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا چاہیے. اتنی رائے مختلف. کوئی کہے گا داڑھی رکھنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں رکھنا چاہیے. کوئی کہے گا میرا رائٹ ہے کہ میں مرد بنوں یا عورت بنوں، میں کتا بنوں میں بلی بنوں. کوئی کہے گا نہیں یہ رائٹ مرد کے پاس عورت کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اتنی اختلافات، اتنی رائے، اتنی آرا، اور ہر شخص اپنی رائے دوسرے پہ تھوپے گا. تو مجھے بتاؤ انسان کو سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا پھر؟ وہ کیسے؟ کیا آپ کے پاس معیار کیا ہے کہ آپ اس کرائٹیریا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ انسانوں کے لیے ایک راستہ متعین کریں کہ یہ سیدھا ہے اور یہ غلط؟ کیونکہ جو راستہ بتائے گا انسان بتائے گا، اور انسان کو انسان کی رائے سے اختلاف کا پورا حق ہے. تو فیصلہ کون کرے گا؟ جب انسان لڑتا ہے تو فیصلہ چھوٹوں سے کرواتا ہے، اپنے جیسوں سے کرواتا ہے، یا بڑوں سے کرواتا ہے؟ بڑوں سے کرواتا ہے نا. تو انسان سے بڑا کون ہے؟ کوئی ہے اس کائنات میں؟
مجھے ایک بات بتاؤ نا, سیدھا راستہ کیا ہے, فطرت کا راستہ کیا ہے, اور غلط راستہ کیا ہے؟ کیا ساری دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں بھائی؟ کوئی ایک رائے ہے جس پہ سب متفق ہوں؟ اگر متفق ہوتے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. 20 اختلافات ہیں اور ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں, تو فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ گھر میں جب بچوں کی لڑائی ہوتی ہے فیصلہ اماں یا ابا سے کرواتے ہیں. ابا اماں کی لڑائی ہوتی ہے تو فیصلہ اماں کر چکی ہوتی ہے, کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں. وہ ایک آدمی تھا نا, 100 سال عمر ہو گئی, بڑا ہینڈسم, دبلا پتلا. تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہاری صحت کا راز کیا؟ اس نے کہا روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں. چلو ٹھیک ہے یار, تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا, تو میرا اور بیوی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہماری جب لڑائی ہو تو جو غلطی تسلیم کر لے گا اسے سزا کے طور پہ, یعنی جس کی غلطی ہوگی سزا کے طور پہ 10 کلومیٹر چلے گا وہ. تو جب بھی لڑائی ہوتی ہے مجھے ہی غلطی ماننی پڑتی ہے اور پھر میں 10 کلومیٹر چلتا ہوں, اس کی وجہ سے ہینڈسم, سلم اور اسمارٹ ہوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن بھابھی کیوں اتنی سلم ہے, وہ بھی 90 سال میں اتنی؟ کہتے ہیں وہ بھی 10 کلومیٹر مجھے دیکھنے کے لیے چلتی ہے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. ایسا تو نہیں 5 سے ہی واپس آ جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب بھی لڑائی ہوگی بھائی, جب عوام آپس میں لڑتی ہے فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے. جب 2 حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں تو فیصلہ پھر ان سے بڑی حکومتیں کرتی ہیں. جیسے انڈیا پاکستان کا پھڈا ہوا, بیچ میں امریکہ آیا, دونوں کو ایک ایک چماٹ مارا ہلکا ہلکا, اور انسان کے بچے بن کے بیٹھ جاؤ, تمیز کے بیٹھ گئے دونوں آرام سے. اب باقی یہ الگ مسئلہ ہے کہ شروع میں نہیں آئے, آخر میں آئے. خیر اب سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, خیر کیونکہ بڑے ہیں نا وہ, تو خیر. تو جب بھی پھڈا ہوتا ہے فیصلہ کون کرائے گا بھائی؟ بڑا کرائے گا نا, باپ کرائے گا جو بڑا ہوتا ہے. تو انسانوں کی آراء میں اتنا اختلاف ہے, اتنا اختلاف ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کچھ لوگ ساری زندگی کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں بھگوان یا رب اس سے خوش ہوگا. وہ تو شکر ہے انٹرویو جب آتا ہے تو کوئی چیز کرسی ورسی آگے رکھ دیتا ہے. جو ایسے لوگوں کا جب انٹرویو آتا ہے نا تو کوئی آگے رکھ دیا جاتا ہے. کوئی نہاتا نہیں ہے, ایسے آج بھی ہیں, ہمیشہ سے رہیں. ہم خدا کو خوش کریں گے, ہم میلے کچیلے رہیں گے. عیسائیوں نے کیا کیا تھا جو ماضی قدیم میں تھے, کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے, جنگلوں میں نکل کے اللہ کی عبادت کریں گے. تو کسی نے عبادت میں غلو کیا, کسی نے ایک طرف ہو گیا وہ بہت. اس میں انسانوں کی رائے میں بہت اختلاف ہے. ایسے لوگ ہیں بال رکھو تو ہر جگہ کے بال رکھو, کٹاؤ تو ہر جگہ کے بال کٹا دو, اپنا حلیہ کیسا ہونا چاہیے اس میں بہت اختلاف ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے بھائی؟ سپیریئر کون ہے؟ اللہ. اگر تم اللہ سے فیصلہ نہیں کرواؤ گے, تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے. کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا, یہ اتنی بڑی حماقت, اتنی بڑی بیوقوفی. لیکن یہ چیز چونکہ نارمل ہو گئی ہے, کامن ہو گئی ہے, اس لیے نارمل سمجھی جانے لگی ہے. حالانکہ یہ ایب نارملٹی کی انتہا ہے خدا کا انکار. یعنی اس سے زیادہ ایب نارملٹی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ نے ایک فرضی چیز گڑ لی, آنکھ بھی خود بخود بنی ہے ایوالو ہو کے. عجیب بات ہے یار, کہہ رہے ہیں سیل بنا پھر یوں ہوا پھر. ابے بھائی یہ مان لینا آسان ہے, کوئی خدا ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے, جو سب کچھ کر رہا ہے. یہ نہیں مان کے دے رہے, اتنی آسان بات. پھر فرضی چیزیں گھڑے جا رہے ہیں, پہلے ایسا ہوا تھا, پھر ایسا ہوا تھا, پھر یہ ہوا, پھر یوں ہوا, پھر ایسے ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, ہوتے ہوتے غفار بھائی بن گئے. بس کرو یار, ایب نارملٹی کی کیا ہے یہ؟ بولو, انتہا ہے. اللہ کے انکار کی اتنی اللہ سے دشمنی ہے کہ اللہ نہیں ماننا میں نے. بھائی نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ بول لو ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ آسان ہے. دیکھو ایک جنگل میں آپ لیٹے ہوئے ہو, کوئی دور دور تک کھانا پانی پینا کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو. آپ کی آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے, سالن رکھا ہوا ہے, پیڑ بھر کے منڈ دیا آپ نے. پھر آپ سوئے, آنکھ
لگ گئی آپ کی, تھوڑا اٹھے, پانی رکھا ہوا ہے. بڑا مزہ آیا یار, میں تو بھوک سے مر جاتا, مجھے کھانا بھی مل گیا اور مجھے پانی بھی. پھر آپ کی آنکھ لگ گئی, گٹکے کی عادت تھی آپ کو, آنکھ کھلی. اب کراچی کی مثال نہیں دوں گا نا میں, ٹورنٹو آ کے یہ تھوڑی کہ ایک دن میں بھول جاؤں کراچی. جیسے ہی آنکھ کھلی, سڑا ہوا گٹکا رکھا ہوا ہے, کیونکہ گٹکا جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے. اللہ بچائے یار اس عذاب سے. تو گٹکا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, وقت پہ ساری ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں, پوری. اب آپ اٹھے, آپ میں تھوڑی سی غیرت تھی اس وقت, آپ نے کہا یار یہ کون ہے یار, یہ پتہ نہیں کون ہے, مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں گا, میں تو یہاں مر جاتا. کوئی ہے یار جو وقت پہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, کھانے کے وقت کھانا دے دیتا ہے, پانی کے وقت پانی دے دیتا ہے, کوئی تو ہے. لیکن اتفاق سے آپ نے سائنس کو ضرورت سے زیادہ پڑھ لی تھی. آپ تھے کسی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر, آپ مارکیٹ میں نئی نئی تھیوریز لانے کے ماسٹر تھے. بجائے اس کے کہ اس کو تلاش کرتے, نہیں ملتا تو کہتے اللہ جو بھی ہے تو اس کا بھلا کر, زندگی میں کبھی ملا تو اس کو میں گلے ملوں گا, اس کے ہاتھ چوموں گا اور اس سے کہوں گا یار تیری کوئی ضرورت ہو تو بتا, میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, جو ضرورت ہو مجھے بتانا. تو یہی جذبات ہوں گے نا آپ کے. آپ کہو یار چونکہ نظر نہیں آ رہا, اب نظر آ نہیں رہا ہے, سائنس جو ہے نا سائنس, میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا مولویوں کا, تو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا ہے, یہ دیسی لوگ ان کو کیا پتا. اور بھائی کھوپڑی جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ نالج کا ہونا ضروری نہیں ہے. کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیا خیال ہے, دماغ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا, دیسی لبرل, یہ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا, ڈاروین کی تھیوری کیا تھی, کتنے ایکسپیریمنٹ ہوئے, کتنے تجربوں کے بعد نکھر کے ایک تھیوری سامنے آئی ہے کہ پہلے یوں ہوا تھا, پھر بندر بنا تھا, پھر بیٹھتا رہا وہ بندر, کرسیوں پہ بیٹھنا سیکھا, تو آہستہ آہستہ اس کی دم مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. میں کہتا ہوں بھائی میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, دم ایک دم سے کیوں شارٹ ہوئی. پہلے ایسی نسل کے بندر ہونے چاہیے جن کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو, پھر لاکھوں ایسے بندر ہونے چاہیے جن کی 25% دم باقی رہ گئی ہو. یہ کیا بات ہے, یا تو اتنی بڑی دم والے بندر ملیں گے یا دم لیس. ایک دم مارکیٹ سے تو ایسے چینی شارٹ نہیں ہوتی ہمارے یہاں, جیسے تم نے دمیں غائب کی ہیں. یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں, انہوں نے شارٹ کی ہے. یہ نہیں, یہ ماننے والی باتیں میرے بھائی نہیں ہیں. دیکھو اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن سائنس سے کوئی چیز ثابت تو کرو پہلے. ہوائی باتوں پہ تھوڑی نظریات کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے, کوئی چیز ثابت تو کرو نا. اسلام کبھی بھی نہیں کہتا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, کہہ سکتا ہے اسلام؟ بھائی یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں. اگر اگینسٹ ہوتے تو اللہ قرآن میں کائنات میں ہمیں غور کرنے کا حکم نہ دیتا. اللہ جیسے دنیا کے جتنے مذاہب میں آپ کو غور کرنے سے روکتے ہیں, وہ بلکہ کہتے ہیں بس وہ جو بڑوں نے کہہ دیا مان لو. یہ واحد اسلام ہے جو بار بار کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اسلام ہے عقل والوں کے لیے, بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. یہ تبھی تو پیر پرستی نہیں ہے اسلام میں, کہ پیر بھی تمہارے طرح کا انسان ہے, وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. وہ میں سناتا رہتا ہوں نا, مجھے مزہ بہت آتا ہے یہ واقعہ سنانے میں. وہ ایک صاحب تھے, ان کو فالج ہوا, میرے پاس آئے, وہ آئے بھی کدھر دیکھو, کہہ رہے میں علاج کرا کر آگے تھک گیا ہوں, مجھے پتا چلا ہے قبر میں فلاں بزرگ کی قبر ہے, وہ ان کی قبر پہ جاؤ تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ جو قبر میں جو بزرگ ہے نا آپ کے, میں نے کہا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا نا, وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں ڈالا ہے. تو illogical بات کرتے ہو یار, اسلام illogical بات تھوڑی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ باتیں تو اسلام نے بڑی عجیب سی کی ہیں, قبر کا عذاب ہوگا ہمیں تو نظر نہیں آتا, اور جنت ہوگی اور فرشتے ہوں گے اور حوریں ہوں گی. یہ تو عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ عقل سے بالا تر ہے. عقل سے بالا تر ہونا الگ چیز ہے, عقل کے خلاف ہونا الگ. کیونکہ موت کے بعد تھوڑی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے نا, کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے. تو اب کیا وہ جو بندہ تھا اس کو ڈاکٹر صاحب, آپ سن رہے ہیں نا کراچی کے ڈاکٹر صاحب بڑے سائنس میں ماہر ہوتے ہیں, یہ لوگ ڈاروین کی تھیوری کو بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کا کیا نظریہ ہے, لیکن بھائی ہماری عقل میں نہیں آتا, ہم نہیں مان سکتے اس کو.
یہ نہیں ہو سکتا. پھینکیں ضرور اتنی جتنی لپیٹی جا سکے. پھر میں یہاں وہ واقعہ سناتا ہوں, لطیفہ سناتا ہوں. وہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑے کا, 500 سال تک گھوڑا دوڑتا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. تیرے دادا کے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ سیٹ کرتی, اتنی لمبی لاٹھی تھی. اس نے کہا وہ کمبخت, وہ تیرے دادا وہ لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ کہنے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. تو جب مقابلہ پھینکنے کا ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو اب دیکھو وہ جو تھے نا, وہ کھانا آ گیا, پانی آ گیا. اب وہ تھا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر, سائنس کو مانتا ہے, وہ بغیر دیکھی چیزوں پہ یقین نہیں کرتا. سائنس کہتی ہے مشاہدہ, پیغمبروں کو نہیں مانتی سائنس وحی کو نہیں مانتی. سائنس مشاہدے پر مبنی, جو بات ہوگی جو تجربے سے ثابت ہوگی ہم اس کو مانیں گے, ادروائز نہیں مانیں گے ہم. اس کائنات میں کوئی کام لاجک کے بغیر نہیں ہوتا. تو خدا کے ہونے کی کوئی لاجک نہیں ہے, ہم کیوں مانیں خدا کو؟ ہاں لیب میں وہ پروو ہو جائے تو مان لیں گے ہم. تو کوئی ماننا ہے, کسی نے ماننا ہے تو مان لے, نہیں ماننا تو سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش. تو وہ جو تھا نا, جس کے پاس کھانا بھی مل جاتا, پانی بھی ملتا, وہ بڑا سائنسدان تھا. اس نے کہا میں ایسا جاہل نہیں ہوں, مولوی نہیں ہوں, کہ مدرسوں کا فارغ نہیں ہوں. میں دیکھوں گا کوئی رکھنے والا نظر نہیں آ رہا تو میں اب تحقیق کروں گا. پھر اس نے لایا مارکیٹ میں نا کہ ایکچولی ہوتا ایسے کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ٹیمپریچر ہمارا اوپر نیچے ہوتا ہے, اس ٹیمپریچر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو نہیں کر رہا نا, تو وہ پھینک رہا ہے نا, وہ کیا پھینکتا ہے. پھر وہ وہاں سے آلو گرے تھے ڈشن کر کے, ایک پلیٹ آئی تھی ڈشن کر کے. اب اس کے پاس کروڑوں سال نہیں ہے تو وہ تھیوری لانے میں اس کو ٹائم لگے گا. سائنسدانوں نے دیکھا ہے تو کروڑوں سال سے کائنات بنی ہوئی ہے, تو کروڑوں سال میں ایسا اتفاق انہوں نے کر کے دکھا دیا. بھائی نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو جس وقت چاہیے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہو. یہ کسی کریٹر کے بغیر, کسی کام کرنے والے کے بغیر, کسی دماغ کے بغیر یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب کھانا چاہیے؟ فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب پانی چاہیے؟ یہ عجیب بات ہے. ایک معمولی سا قطرہ منی کا وہ ماں کی پیٹ میں جاتا ہے, فطرت کو یہ پتا چل گیا کہ جب ماں روٹی کھائے گی تو اس روٹی سے بچے کا اسٹرکچر بنے گا, دل بھی بنے گا, دماغ بھی بنے گا, اور اس کے گردے بھی بنیں گے, اور اس کی کلیجی بنے گی, اور یہ بنے گا اور وہ بنے گا. بنتے 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 جیسے ہی دنیا میں آنے کا ٹائم ہوا, فوراً اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. بھائی یہ پیدا ہو رہا ہے, اس کی ضرورت دودھ ہے, تو نیچر فوراً کیا پیدا کر رہی ہے؟ دودھ. پیغمبروں نے بتایا یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ وہ ذات جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, اے انسان تو ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا, کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی, ہمیں 2 آنکھوں کی ضرورت تھی, ایک آنکھ سے ہمارا گزارا نہیں تھا, بنی 2 آنکھیں. اتفاق ایسا کر سکتی ہے کہ ضرورت 2 کی ہو اور اتفاق سے 2 ہی لگ جائیں؟ حسن اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اتفاق سے آنکھیں پھوٹتی تو ہیں میرے بھائی, بنتی نہیں ہے. پتھر کسی کو مار رہے تھے, اتفاق سے آپ کو لگ گیا, ختم. یہ اتفاق کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا کہ اتفاق ایسا, حسن اتفاق سے آپ کی 2 آنکھیں ابھر کے کھوپڑی میں نکل آئیں, جا کے نکلی بھی کھوپڑی میں ہی, اور اسی کھوپڑی میں نکلی جہاں دماغ ہے, کیونکہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے, دیکھتا ہمارا دماغ ہے. آنکھ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو بتانا کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. سوچتا کون ہے؟ دماغ. سوچتا کون ہے؟ سنتا بھی ہمارے کان ہیں, چکھتے بھی سنتے بھی ہمارا دماغ ہے, کان نہیں سنتے. کان ایک انسٹرومنٹ ہے, آلہ ہے دماغ کو سنوانے کا. ایک کھوپڑی بنا کے زبان بھی لگا دی جو دماغ کو بتائے گی یہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, ٹھنڈا ہے, کیا ہے, وہی زبان. ناک لگا دی جو دماغ کے آلات ہیں مختلف. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ, اس دماغ کو سمجھنا اب تک ناممکن ہے کہ یہ. اور ایک ماہر سے میں نے سنا, وہ کہنے لگے دماغ کو کمپلیٹلی سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے, کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہے نہیں. کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا نا. یہ دماغ ناکافی ہے. اس دماغ کو زیادہ پیچیدہ باتیں ہو گئی, میرا خیال ہے آپ کہیں گے یار یہ کیا باتیں کرنے آئے ہوں صاحب. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے یہ دماغ کیا ہے؟ ناکافی ہے. یہ عاجز ہے اپنے آپ کو سمجھنے سے.
کہہ رہے بھائی میں اتنا عجیب و غریب ہوں کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا ہوں. اتنی عجیب و غریب مخلوق خود سے بن گئی, اور اس سے کم درجے کی چیزیں بننے میں بنانے والے کی محتاج. مجھے بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا انسان زیادہ عجیب ہے؟ روبوٹ بے جان ہے, وہ انسان جیسا اب تک نہیں ہے. کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے کروڑوں کھربوں سال میں؟ تو روح کیسے پڑ گئی جسم میں, باڈی کیسے بن گئی, یہ اتنے زبردست جوائنٹ کیسے وجود میں آ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.